السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے اور میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں، جو کہ ایک سیریز کی شکل میں چل رہی ہے، جرائم اور اس کی اسلامی سزائیں۔ بہت تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں، ایک ایک جرم کا ہم نے ذکر کیا اور ان تمام جرائم کی کیا سزا ہونی چاہیے اس کا بھی ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ایک پروگرام میں ذکر کیا۔ جیسا کہ آج کے میرا موضوع ہے وہ یہ کہ بہت سارے ایسے جرائم ہیں، بہت سارے ایسے کرائم ہیں جن پر بظاہر جو ہے کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا مقرر کی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے ایک ایک عمل کا مواخذہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا اثر محسوس ہوگا۔ حاکم وقت ان چیزوں پر تو کوئی فیصلہ نہیں لے پائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بظاہر اس پر حکم لگانا بہت ہی مشکل کام ہے، وہ باطنی اعمال سے ہے۔ یعنی ظاہری طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر جو ہے حاکم وقت فیصلہ لے سکتا ہے۔ الاسلام یحکم علی الظاہر، اسلام ظاہری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن باطن میں کیا چیزیں ہیں اس کا اسلام فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اب اللہ اس کا بندہ جانے کیا ہونا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا جو ہے عذاب قیامت کے ہی روز ملے گا، جہنم کی شکل میں یا قیامت کی ہولناکیوں کی شکل میں، یا اس طرح کی جو وعیدیں آئی ہیں قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے اس تعلق سے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کا حساب کتاب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف عذاب کے ذریعے سے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا فیصلہ آ رہا ہے، میں ان چیزوں سے راضی نہیں ہوں۔ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون کون سے کرائم اور جرم ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتا ہے یا دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے، اس کا حساب کتاب حاکم وقت نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا حساب لگا دیتا ہے۔ نمبر ایک، تقوی اور پرہیزگاری کا ختم ہو جانا۔ جب آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری ختم ہوتی جائے گی، تقوی پرہیزگاری دور ہوتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی یا بالکل ختم ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو احساس کرایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا میں ہی دے دے گا۔ جیسے ایک قوم کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر کہ ان لوگوں کو ایک ایسی بستی کا واقعہ بتا دو، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، وہ بالکل امن میں تھی، مطمئن تھی، اور سب کچھ اس کو مل رہا تھا، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، سہنے کو، سب کچھ اس کو مل رہا تھا۔ کیوں؟ معلوم ہے وہ لوگ شکر گزاری کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا فکفرت بانعم اللہ، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین کے انعامات کی یہ لوگ انکار کرنے لگے، اللہ رب العالمین کے انعامات کا یہ لوگ انکار کرنے لگے، کفر کرنے لگے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بھوک اور ان کو خوف کا لباس پہنا دیا۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا؟ تقوی ختم ہو گیا۔ جب تقوی ختم ہوا تو کفر آ گیا ان کے اندر، نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے وہ کفر کرنے لگے۔ جب کفر کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف دو چیزیں دے دی، لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک اور ڈر کا جو ہے لباس پہنا دیا۔ آج پوری دنیا کو دیکھو، ایک بستی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی نا جس کا ذکر سورہ نحل کے اندر کیا گیا، آج پوری دنیا بھوک اور ڈر کے سائے میں زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے، جس چیز کی سزا اللہ رب العالمین نے اس بستی والے کو دی تھی، آج اسی چیز کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا والوں کو دے رہا ہے۔ اس کا مطلب تقوی ہمارے اندر ختم ہو گیا، ناشکری آ گئی، پرہیزگاری ختم ہو گئی، اللہ رب العالمین کا کفر آ گیا۔ آج حالت ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر آئیے، جب آپ حق کو چھپائیں گے اور تبلیغ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے کلام کو، اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آپ چھپائیں گے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں عذاب دے گا۔
سورہ بقرہ میں 2 آیتیں اس تعلق سے مشہور ہے، اور اس میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے لوگ ہیں سارے لوگوں کی لعنت ایسے شخص پر ہے جو دین کو چھپاتا ہے، دین کو بیان نہیں کرتا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے اور دے رہا ہے۔ جہاں مسلمان امن سکون کے ساتھ نہیں ہے، جہاں کے مسلمان تحفظ میں نہیں ہے، جہاں کے مسلمان حفاظت میں نہیں ہے، ایسی صورت میں آج سمجھ جائیے کہ وہاں پر تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا ہے، وہاں غیر مسلمین کے درمیان اللہ کے کلام کو نہیں پہنچایا گیا، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان الناس اذا رأوا المنکر، بے شک جب لوگ منکر کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں، ولا یغیرونہ، اور اس کے بعد اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، یا لوگوں کو بتانے میں فیل ہو جائیں کہ یہ غلط ہے، یہ نشاندہی اور یہ جو ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے میں اگر فیل ہو جائیں گے، اوشک اللہ عز وجل ان یعمہم بعقابہ، اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو عام کر لیتا ہے اپنے عذاب کے معاملے میں۔ اللہ رب العالمین ایسی صورت میں جب اپنا عذاب بھیجتا ہے سب کو ایک جیسا کر لیتا ہے، یعنی اچھے برے سب اس میں پس جاتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ منکر کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے دین کو، اللہ رب العالمین کے کلام کو اور اسلام کی حقانیت کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، دعوت تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا ہی کے اندر سزا دے گا۔ یہ ایسا کرائم ہے نا جو کرائم حاکم وقت ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، حاکم وقت اس کی سزا نہیں دے سکتا، اس کی سزا کون دے گا؟ احکم الحاکمین دے گا۔ کب دے گا؟ اسی دنیا کے اندر دے گا۔ یہ ایسا کرائم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو ہوتا ہوا دیکھتے تھے لیکن کبھی اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر دنیا ہی کے اندر ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ لعنت مدد سے دوری کو کہتے ہیں، رحمت سے دوری کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نصرت سے دوری کو کہتے ہیں لعنت۔ تو لعنت اللہ رب العالمین کی آ رہی ہے اسی دنیا کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ دین کا کام نہ کرنا۔ لہذا دین کا کام اگر آپ نہیں کریں گے، یہ ایسا کرائم ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، بظاہر حاکم وقت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا۔ اسی طریقے سے تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کو حاکم وقت ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا، اس پر سزا بھی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سزا دیتا ہے۔ قارون کو دیکھو، قارون بڑا متکبر تھا، فرعون کو دیکھو بڑا متکبر تھا، حامان بڑا متکبر تھا، سب کا حشر دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر کیا کیا۔ قارون کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے صاف کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو اس کے گھر بار کے ساتھ جو ہے زمین میں دھسا دیا۔ اس کا تکبر بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اللہ رب العالمین کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا، اس کو اس کے گھر بار اور اس کا جو خزانہ تھا، چابیاں تھی، سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور فرعون کا تکبر، واہ، جس نے یہ کہا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، اس سے بڑھ کر کے تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ ایسے شخص کا کیا حشر ہوا جو ایک وقت میں مصر کا بادشاہ بن کر کے گھوم رہا تھا اور ظلم و ستم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر، اللہ رب العالمین نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، دریا کے اندر غرق کر دیا۔ یہ تکبر کا انجام ہوتا ہے، اسی دنیا کے اندر ملتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی ملے، لیکن بہت لوگوں کو اس دنیا کے اندر اس کی سزا مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ظلم کرنا، یہ تو آج کے وقت کا اسپیشل کام ہے نا بھائی۔ سب جتنے بھی حاکم ہیں نا، یہ کس میں متخصص ہیں؟ یہ ظلم کرنے میں متخصص ہیں۔ ظلم کا کوئی مقابلہ نہیں ان لوگ کے یہاں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ظلم کرنے والے آج کے وقت کے جو حاکم ہیں۔ کوئی دیکھتا ہے اچھا اس نے ایسا ظلم کیا، یہ تو کم ہے، میں بتاتا ہوں ظلم کیا ہوتا ہے۔ وہ نیا ظلم کرتا ہے، نئے سرے سے ظلم کرتا ہے، نئی چیز لے کر کے آتا ہے دنیا کے سامنے، دیکھو ایسے ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک ظالم کو چھوڑتا، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ایک مدت تک، ایک وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے پھر اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ وہی ہوتا ہے
چلے تھے یہ ہمارے ملک کے لوگ مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ستم کرنے، اللہ رب العالمین کا عذاب دیکھو ایسا آیا کہ آج اپنی اکنومی تک ہم نہیں بچا پا رہے ہیں، آج ہمیں خود عوام سے پیسہ مانگنا پڑ گیا۔ کہاں تو مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالنے کی تیاریاں چل رہی تھی اور کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے تھے، کیسے کیسے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی سازش رچی جا رہی تھی اور اس میں کامیابی بھی مل رہی تھی ان لوگوں کو۔ لیکن آج دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا لوگوں کو۔ بھلے کل سب کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ کیا کریں گے اللہ عالم، لیکن اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ دیکھو ظلم کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے اوپر حرام تھی، حلال تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، وہ چیزیں جو ان لوگوں کے اوپر حلال تھی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حرام کر دی ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ظلم ایک ایسی چیز ہے انسان کو اعلیٰ درجے سے ادنا درجے پر لے کر کے آ جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، غلطی سے وہ غلطی ہوئی، غلطی بھی کیسے ہوئی؟ غلطی سے ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اس کا اعتراف خود حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ کیا جملہ تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، یعنی گناہ کیا، ایک غلطی کر لی، اور اس گناہ کی کیا سزا تھی آپ کو پتا ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ حکمت کیا ہے وہ سب الگ بات ہے، وہ بات تھوڑا کنارے کر دیجئے۔ فی الحال میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کی وجہ سے ان کو اعلیٰ درجے سے ادنا درجہ دے دیا۔ خود آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم البتہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ظلم ایک ایسی چیز ہے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ جب ظلم کا بدلہ دنیا میں آتا ہے نا تو ایسی صورت میں ظالم کو خاص طور سے نہیں آتا، اسی لیے کہا جاتا ہے ظالموں کا ساتھ مت دو۔ لوگ جو ہے ٹویٹر میں جو جی میں آتا ہے ٹویٹ کرتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، حق کو پہچانتے نہیں ہیں، سراسر ظلم ہوتا ہے لیکن لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ساتھ دینا جائز نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے فتنے سے ڈرو، جب وہ آئے گا تو خاص ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ اس میں سب نپ جائیں گے، سارے کے سارے نپ جائیں گے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ظلم ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا کرائم ہے، ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی جانب سے دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بڑی سخت سزا ہوتی ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے سود خوروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وعید نازل کی ہے، کہا کہ سود خور تو وہ ہے اگر سود خوری نہیں چھوڑتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کو جنگ کے لیے بلا رہا ہے، جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے سود خوروں کو۔ فرمایا کہ جب یہ اٹھیں گے نا قیامت کے دن اپنی قبروں سے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسا اٹھیں گے جیسے لگے گا کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے خبطی الحواس بنا دیا ہے، پاگل دیوانہ بنا دیا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کو، سود کو حرام کیا ہے، صدقات کو جائز قرار دیا ہے۔ سود آپ کے مال کو گھٹائے گا اور صدقہ خیرات آپ کے مال کو بڑھائے گا، دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے۔ سود خوروں کا انجام دیکھو کیسا ہوتا ہے، سور کے جیسا چہرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، اور اسی طریقے سے دنیا ہی کے اندر ان کو عذاب نازل ہوتا ہے، دنیا ہی کے اندر ان کو لعنت ملامت ملتی رہتی ہے، اور دنیا ہی کے اندر جو ہے ان کا مال تہو تیگ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اپنے مال میں خوشی وہ حاصل نہیں کر پاتے، برکت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں نا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین برکت کو ہی اٹھا لیتا ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، میں ایسے ہی بیان کرتا رہوں گا۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما ظہر فی قوم الزنا والربا، جس قوم کے اندر زنا یعنی بلاತ್ಕಾರ، ریپ، چاہے بالجبر ہو چاہے خوشی سے ہو ریپ، یہ سب چیزیں جب عام ہو جاتی ہیں، الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر ریپ بہت زیادہ ہونے لگے گا، زنا بہت زیادہ ہونے لگے، ریپ مطلب زنا بالجبر نہیں، زبردستی پکڑ کر کے وہ کیا نہیں، خوشی سے بھی ریپ ہوا تو وہ بھی، شادی کرنا ہے وہی راستہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کریں گے تو وہ ثواب کا کام ہے۔ شادی نہیں کیا،
زبردستی چاہے کریں چاہے خوشی سے کریں، دونوں لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں، اور کتنا بھی پریکاشن لے کر کے کریں، سب جو ہے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معیشت کی تنگی اگر ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو انسان اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اس کی زندگی بہت ہی پریشانی والے حال میں گزرے گی۔ کس کے ساتھ؟ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا۔ آج اللہ کے ذکر سے اعراض ہے، لاک ڈاؤن کا وقت ہے، پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ جماعت یا اکیلے ہی صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی بھی نماز چھوڑ رہے ہیں اس حال میں بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوم پر الگ الگ طریقے سے عذاب دیا۔ کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کوئی قوم لواطت کرتی تھی، کوئی قوم جو اپنے نبی کو ستاتی تھی، پریشان کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے اس دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگوں کو پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بعض تو ایسی قوم تھی جس کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض ایسی قوم تھی جس پر ہم نے چیخ بھیج دی، خوب زوردار چیخ آئی اور سارے کے سارے اسی میں مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض قوم ایسی تھی جس کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ سے ظلم کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، بعض کو ہم نے پانی میں ڈوبا دیا۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں، میں نے آج جو ہے آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ یہ کہ بہت سارے ایسے کرائم ہیں، ایسے جرم ہیں جس کا فیصلہ حاکم وقت نہیں کر سکتا، جس کا فیصلہ اللہ اور بندہ ہی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے نا، اس چیز کی سزا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے۔ میں نے بہت تفصیل کے آپ سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کو ان جرائم سے محفوظ رکھ دے، ہم لوگوں کو بچا لے۔ اس طرح کے جرم اگر ہم نے کیے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم لوگوں کو اس طرح کے جرم کرنے سے باز رکھ، ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما لے، ہم تمام لوگوں کو رمضان کا پورا پورا ثواب عطا فرما۔ اس رمضان کی بدولت ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمام لوگوں کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ۔ بڑی سے بڑی آزمائش آئے لیکن وہ ہمیں ایمان سے ڈھکا نہ سکے، ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ بہت ہی آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، بالخصوص ہندوستان کے مسلمان اس وقت بہت بڑی آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی بہتر کرنے والا ہے۔ جو بھی ہمارے دشمن ہیں، جو دشمنی دکھا رہے ہیں، جو ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، ان کو سبق سکھا اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے یا رب العالمین، ان کو ان کی اوقات تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم کر دے، حکومت کو ذمہ داری کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ظلم و بربریت سے بچا دے۔ اللہ رب العالمین حکومت کو سب کے ساتھ، ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے اپنے شہریوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین حکومت کو سختی سے محفوظ کر دے، سختی سے روک دے۔ اللہ رب العالمین حکومت کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے رعایا کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور جب وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔